مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا کرم ہو کرم کرم میرے مولا کرم ہو کرم علی حبه جنة قسيم النار والجنة وصي مصطفى حقا إمام الإنس والجنة علی اسرار وحدت جائز باتوں کی تفصیل کے، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے قانون انہی باتوں کو بیان کر کے خاموش ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ سب کام اور سب امور اور سب باتیں جو ہیں وہ جائز اور قانونی سمجھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ چونکہ ارشاد نبوی بھی ہے کہ سب چیزیں جائز ہیں جب تک ان میں سے کسی پر ممانعت وارد نہ ہو۔ یہ متفق علیہ حکم ہے تمام شرعی مذاہب میں کہ کوئی بھی فعل، کوئی بھی کام جس کو انجام دیا جائے، اس کے رد میں یا اس کی ممانعت میں کوئی چیز اگر مد مقابل نہ آئے تو اس وقت تک اس کی نفی نہیں کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کرنے کے بارے میں بھی اس کی کوئی تائید و تصدیق جو ہے وہ بھی ملنا ضروری کسی حد تک سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر ارشاد رسالت مآب ہے کہ صاف ظاہر ہے کہ یہ اسی طریقہ پر اسلامی قوانین و اصول بھی اسی طرح سے مرتب کیے گئے ہیں، جس طرح کے فقہی قانون ہیں اسی طرح سے اسلامی قانون ہیں، اسی طرح سے قانونی طور پہ جو ملکی قانون ہیں ان کو بھی اسی طریقہ کار کے طور پر جو ہے وہ طے بھی کیا جاتا ہے۔ یعنی شریعت محمدیہ کی بنیاد اسی اصول پر رکھی گئی ہے۔ کچھ قوانین ہیں کہ جس کے اوپر شریعت محمدی کو قائم کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جس چیز کی ممانعت ظاہر نہ ہو وہ جائز ہے، لیکن بعض حضرات یہ اصول وضع فرما رہے ہیں کہ جس چیز کی اجازت بیان نہ ہوئی ہو وہ ناجائز ہے۔ یعنی عزاداری حسین کو محض نئی چیز یا بدعت کہہ کے حرام قرار دینا واقعتاً غلط ہونے کے علاوہ اصول اسلام کے بالکل خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اسلام کا قانون اس چیز کے اس کی نفی کرنے کا حکم یا اجازت نہیں دیتا، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ عزاداری رضائے خداوندی اور منشا الہی کے مطابق ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی اس کے بعد اس کا فیصلہ کر کے عوام کو منع کرنا یا دعوت دینا صحیح طریقہ کار جو ہے وہ ہوگا، ورنہ بغیر اس تحقیق کے بغیر گمراہی کے کچھ نہ ملے گا۔ اگر اس کی کوئی تحقیق نہ ہو اور اس کا کوئی منبع نہ ہو، اس کا کوئی اثبات نہ ہو، اس کے علاوہ اس کی دعوتیں دیتے رہنا، لوگوں کو راغب کرنا، وہ جو ہے کوئی اس کا فائدہ نہیں ملے گا۔ اگر بدعت ہر نئی چیز کو سمجھ لیا جائے تو فقہ اہل سنت کے موجودہ کئی قوانین رواسم فہرست بدعات میں شامل کر لینے پڑتے ہیں۔ مثلا کعبہ کے 4 مصلے بدعت ہوئے یا نہیں؟ ہاں جی، اللہ آپ کو لے کے جائے، آپ جائیں کعبۃ اللہ میں، اللہ آپ کو اس کی زیارت نصیب فرمائے، 4 مصلے ہیں وہاں پہ، یہ کہاں سے آئے، کس نے حکم دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اس کے بعد جناب جو ہے اس اعتبار سے اگر تو وہ بدعت ہے یا نہیں تو اسے جو ہے وہ ثابت کریں، بتائیں کہاں پہ ہے یہ۔ رسول کے زمانے میں تھے، آیا 4 مصلے تھے، ٹھیک ہے جی۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم، ٹھیک ہے، یعنی یہ 4 مصلے، یعنی جس میں حنفی مصلی، شافی مصلی، مالکی مصلی، حنبلی مصلی، یہ کیوں بنائے گئے، ٹھیک ہے۔ آپ آج بھی جائیں، حنبلی شافی کے پیچھے نہیں پڑے گا، شافی جو ہے مالکی کے پیچھے نہیں پڑے گا، مالکی حنبلی کے پیچھے نماز نہیں پڑے گا۔ یہ جو 4 اختلافات ہیں یہ کہاں سے آئے، یہ کس نبی کا فرمان ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں فقہ جعفریہ میں ہمارے متفقہ علماء، تمام علماء کا یہی حکم، اور مقام معظم رابری نے بھی یہی فرمایا کہ اتحاد بین المسلمین کے نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی فقہ جعفریہ کا کوئی شیعہ مومن اگر کسی اہل سنت کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز درست ہے، اور وہ جماعت کے ساتھ اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، اور اگر کعبۃ اللہ میں بھی ہے، اگر امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز درست ہے۔ جبکہ ان کے ہاں امام کعبہ بھی نماز پڑھائے تو مالکی پڑھا رہا ہو تو حنبلی نہیں پڑھے گا، حنبلی پڑھا رہا ہو تو شافی نہیں پڑھے گا، شافی پڑھا رہا ہو تو جناب دوسرا نہیں پڑھے گا۔ تو یہ کہاں سے آیا ہے؟ خود خانہ خدا میں اس فعل کو انجام دینا یہ بدعت ہے یا کیا ہے؟ اس کے بارے میں کیا حکم جو ہے وہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، پھر جناب یہ ہے کہ یہ 4 مصلی اہل سنت نے بنا کر عین مسجد الحرام میں یہ بدعت جو ہے کیوں جاری کی، ٹھیک ہے جی۔
مسجد الحرام میں یہ جو بدعت ہے یہ کیوں جاری کی گئی؟ اور قرآن کے جو ہے وہ واضح حکم کے خلاف ابراہیمی مصلی کو چھوڑ کر یہ مصلی بنائے گئے، مصلی ابراہیم کو چھوڑ کر باقی مصلی جو ہے وہ بنائے گئے۔ اب جناب ہم یہاں پر ہم نے عقلی بحث سے میں اس کو ثابت کرنا ہے کہ رنج و علم اور خوشی و مسرت انسان کے طبی و فطری افعال میں جب قلب انسانی پر صدمہ پہنچتا ہے تو اس سے بخارات اٹھتے ہیں اور دماغ کی طرف چڑھتے ہیں، حرکت دل صدا جو ہے وہ حد